بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وصحبہ اجمعین۔ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے سلسلے کا آغاز کریں گے۔ کتاب ہے شرح مسند امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، صفحہ نمبر 111۔ آج سے انشاءاللہ تعالیٰ ایک نیا عنوان اور ایک نئی حدیث شروع کریں گے۔ عنوان ہے باب وجوب الایمان بالقدری، تقدیر پر ایمان لانے کے ضروری ہونے کا بیان۔ حدیث نمبر 15۔ ابو حنیفة عن ابی الزبیر عن جابر ان سراقة قال یا رسول اللہ حدثنا عن دیننا كأننا ولدنا له أنعمل بشيء قد جرت به المقادير وجفت به الأقلام أم في شيء نستقبل فيه العمل؟ قال بل في شيء قد جرت به المقادير وجفت به الأقلام. قال ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى۔ حدیث کا ترجمہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سراقہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ہمارے دین کی باتیں بتائیں جس کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں۔ کیا ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو تقدیر اس پر جاری ہو چکی ہوتی ہے اور قلم انہیں لکھ کر خشک ہو چکے ہوتے ہیں، یا ہمارا کام پہلے ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اعمال ان اشیاء میں سے ہیں جن پر تقدیر چل چکی ہوتی ہے اور قلم ان کو لکھ کر خشک ہو چکے ہوتے ہیں۔ انہوں نے عرض کی، پھر عمل کا کیا فائدہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم عمل کرتے رہو، اس لیے کہ ہر انسان جن کاموں کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے وہ کام بھی آسان کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو شخص اپنا مال راہ خدا میں دوسروں کو دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اچھی باتوں کی تصدیق کرتا ہے، ہم اس کے لیے آسانیاں مہیا کر دیں گے، اور جو شخص بخل کرتا ہے، بے نیازی برتتا ہے اور اچھی باتوں کی تکذیب کرتا ہے، ہم اس کے لیے مشکلات مہیا کر دیں گے۔ حدیث کی شرح، یعنی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو ہمارے ایمان کی حقیقت یعنی اللہ تعالیٰ کی قضاء اور تقدیر سے آشنا فرمائیں کہ ہم اسی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ کیا عمل وہی ہے جو تقدیر کرواتی ہے، اور جس عمل کو تقدیر نے لکھ دیا ہے اور قلم خشک ہو گئے ہیں، یا وہ تقدیر وہ چیز ہے جس میں ہم عمل کریں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمل تقدیر کے مطابق ہوتے ہیں اور قلم لکھ کر خشک ہو گئے۔ تو حضرت سراقہ نے عرض کیا، تو پھر ہم عمل کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، عمل کرو، پس ہر ایک کو اسی کی طرف آسانی ہوگی جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے، یعنی نیکی و بدی میں سے جس کے لیے جو پیدا کیا گیا ہے اور جس پر جنت و دوزخ کا مدار ہے، اس کو اسی کام میں آسانی ہوگی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور شہادت یہ آیات تلاوت فرمائی۔ خیال رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر قرآن سے کوئی دلیل نہ بھی دیں تو بھی حضرت کا فرمان وہ فرمان ہے جس میں شک جائز نہیں۔ یہاں حضرت ملا علی قاری کا بطور شہادت کہنا اس لیے ہے تاکہ اس کے ساتھ مزید تقویت حاصل ہو۔ آیت ہے، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى
فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. سورة اللیل آیت نمبر 5 تا آیت نمبر 10. ترجمہ: تو وہ جس نے دیا اور پرہیزگاری کی اور سب سے اچھی کو سچ مانا تو بہت جلد ہم اسے آسانی مہیا کر دیں گے، اور وہ جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا اور سب سے اچھی کو جھٹلایا تو بہت جلد ہم اسے دشواری مہیا کر دیں گے۔ اس حدیث کو امام احمد اور مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ حدثنا احمد بن یونس حدثنا زہیر حدثنا ابو الزبیر وحدثنا یحیی بن یحیی اخبرنا ابو خیثمة عن ابی الزبیر عن جابر قال جاء سراقة بن مالك ابن جشعم قال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن فيما العمل اليوم أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ قال لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل؟ قال زهير ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهمه فسألت ما قال فقال اعملوا فكل ميسر. حدیث کا ترجمہ: احمد ابن یونس زہیر ابو زہیر یحییٰ بن یحییٰ ابو خیثمہ ابو زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سراقہ بن مالک بن جعشم رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ ہمارے لیے ہمارے دین کو واضح کریں، گویا کہ ہمیں ابھی پیدا کیا گیا ہے، آج ہمارا عمل کس چیز کے مطابق ہے؟ کیا ان سے متعلق ہے جنہیں لکھ کر قلم خشک ہو چکے ہیں اور تقدیر جاری ہو چکی ہے، یا اس چیز سے متعلق ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ ان سے متعلق ہے جنہیں لکھ کر قلم خشک ہو چکے ہیں اور تقدیر جاری ہو چکی ہے۔ سراقہ نے عرض کیا، پھر ہم عمل کیوں کریں؟ زہیر نے کہا، پھر ابو الزبیر نے کوئی کلمہ ادا کیا لیکن میں اسے سمجھ نہ سکا۔ میں نے پوچھا، آپ نے کیا فرمایا؟ تو انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمل کیے جاؤ، ہر ایک کے لیے اس کا عمل آسان کر دیا گیا ہے۔ صحیح مسلم رقم الحدیث 2234۔ حاشیہ میں ذکر ہے، شرح الملا علی القاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ على مسند الامام الاعظم ذکر اسناده عن ابی الزبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کراچی، صفحہ نمبر 174۔